نماز جمعہ، کیا نماز جمعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر پڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھائی جا سکتی؟ جیسے نماز صبح ہے، نماز ظہر، عصر ہے، نماز مغرب عشاء ہے، نماز یومیہ ہے. یہاں پر کوئی بھی شخص جس کی دیانت صحیح ہے، دیانت دار ہے، نماز اس کو پڑھنا آتا ہے، آپ اس کے پیچھے اقتداء کریں، نماز پڑھیں تو اس کی بڑی ثواب ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا نماز جمعہ بھی اسی طرح ہے؟ کیا نماز جمعہ مختلف ہے اس سے؟ ٹھیک ہے نا؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ شرط ہے کہ نماز جمعہ کی صحت کے لیے وہ امام علیہ السلام پڑھائیں، اس کے بغیر نہیں ہے. امام علیہ السلام پڑھائیں، یا اگر وہ کسی کی تعین کرتے ہیں بھئی یہ شخص آپ کے علاقے میں نماز پڑھائے گا تو وہ نماز صحیح ہے، وإلا نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے تھے. سر نماز نہیں ہے تاریخ میں کسی صحابہ کی جمع ہو گئے، بھئی اس میں سے ایک آگے بڑھ گیا، اس نے نماز جمعہ پڑھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے، اور نماز کون پڑھائے گا دوسرے علاقوں کے لیے وہ بھی خود تعین فرماتے تھے. اسی طرح اس کے بعد خلفاء یہ کام انجام دیتے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام بھی یہ کام انجام دیتے. اور یہ سیرہ رہا ہے ہمیشہ سے جماعت عمریہ کا بھی یہ قول ہے، ہمارا بھی یہ قول ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ یہ نماز صبح کی طرح ہو یا نماز عصر کی طرح ہو کہ جو بھی آگے بڑھ گیا ایک آدمی صحیح ہے تو اس کی شکل صورت بھی دیندار والی، دیندار آدمی نماز پڑھانا تھا وہ نماز پڑھائے گا، اس طرح نہیں ہے. اس کے دلائل کیا؟ قرآن مجید سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب پہلی بات یہ کہ ہم قرآن کے ظواہر سے استدلال نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے ظواہر اگر کسی بات میں صریح نہیں ہے تو یہ شیعہ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر اس سے استدلال نہیں کی جا سکتی، مگر یہ کہ اس کے ذیل میں اس کی شرح میں حدیث موجود ہے. لیکن کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود بھی یہ جماعت مجتہدین سے یہ متاثر ہے، تو وہ بھی قرآن سے دلیل لاتے ہیں. تو ان کے جواب میں قرآن کی جو آیت ہے سورہ جمعہ میں، آیت نماز جمعہ کے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب آپ کو ندا دیا جائے روز جمعہ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم جلدی سے جاؤ، تیز تیز چلو، دوڑ کے جاؤ ذکر اللہ کی طرف اور تجارت چھوڑ دو. اچھا، اس ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ ہے، تم اس کی طرف جلدی چلے جاؤ. یہاں پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو بھی اذان ہوئی، جو بھی کسی مومن نے اذان دیا تو چلے جاؤ اس پہ شرکت کرو. جی اس بات کی کیا دلیل؟ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دیا جائے، اس ندا کی بات ہو رہی ہے. ہر مسلمان ندا دے دے کہ میں نماز جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں اپنے محلے میں، تم آ جاؤ، سب پہ واجب ہے کہ ادھر آ جائے. اس سے مراد یہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ جو واضح ہے اذا نودی، جو صحیح ندا دیا جائے، صحیح پکار ہو. وہ صحیح پکار کس کی ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار. کوئی دوسرا شخص پکار دے تو اس کی پکار نہیں ہوتی. کوئی عام مسلمان پکار دے، کوئی عام صحابہ کہیں کہہ دے کہ میں نماز جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں، اس کے پکار پہ جانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جانا ہی آرام ہے. کیونکہ ندا سے کس کی ندا مراد ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا مراد ہے. اور اس کے بعد یہ مقام ائمہ تابعین علیہ السلام کیا، اور اس کے دلائل بہت زیادہ.